کربلا معراج عشق. عشق کہتے کسے ہیں؟ عشق اس سے پہلے ہوتا کیا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے. اور آج تک جس کو بھی نوازا گیا، جس کو عطا کیا گیا، جس کو رفعت ملی، جس کو مقام ملا، جس کو سرفراز کیا گیا، ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو ابتلا سے نہ گزری ہو، ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو آزمائش سے نہ گزری ہو، ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو امتحان سے نہ گزری ہو. اور یہ امتحان روز ازل سے شروع ہوتا ہے. اب دیکھیں تخلیق آدم، سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق، عشق کا پہلا امتحان. سیدنا آدم علیہ السلام آپ کو جب تخلیق کر کے امتحان میں ڈالا گیا تو امتحان فقط ان کا نہ تھا، امتحان سیدنا آدم علیہ السلام کا ہی نہ تھا، امتحان فرشتوں کا بھی تھا، امتحان ابلیس کا بھی تھا. اب سیدنا آدم علیہ السلام امتحان میں سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے، فرشتے بھی کامیاب ہو گئے. فرشتے نورانی ہو کر سجدہ بشر کو، نورانی ہو کر سجدہ بشر کو کامیاب ہو گئے. لیکن ابلیس بیچارہ رہ گیا، ابلیس بیچارہ رہ گیا، اسے وہ خیرات نہ ملی. امتحان ہر ایک سے لیا جاتا ہے، ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر حالت میں، ہر بندے سے، پیغمبر ہو، صالحین ہو، صدیقین ہو، شہداء ہو، عام ہو، خاص ہو، اس جگہ اس جگہ ہر جگہ امتحان لیا جاتا ہے. پھر جس سے جتنا بڑا امتحان لیا جاتا ہے اتنا بڑا مقام دیا جاتا ہے. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا مقام. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا امتحان رب نے لیا. پہلا امتحان، ایک طرف نمرود ہے، اس کی آگ ہے، ایک طرف مولا ہے، ایک طرف پیغام توحید ہے، ایک طرف نمرود ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے عشق کا امتحان ہے. فرشتہ آتا ہے، سرکار حکم کریں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ آگ مٹ جائے گی، آپ حکم فرمائیں. آپ نے دھیان کسی اور طرف نہ کیا، وہ عہد کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ عہد کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ایمان اپنے کمال پر ہوتا ہے، یقین اپنے کمال پر ہوتا ہے. آپ نے کہا جس کی خاطر جا رہا ہوں وہ بہتر جانتا ہے، اگر جلانا قبول ہے تو جل جاؤں گا. یہ جان اس کی دی ہوئی ہے، یہ جان اس کی دی ہوئی ہے، جلانا ہو تو جل جاؤں گا. اور سوچنے کی بات ہے کہ یہ جلانے کے لیے اللہ جلایا گیا، اور امتحان دیتے کیوں ہیں لوگ؟ جتنے بھی اعلیٰ نسب ہوئے، جتنے بھی اعلیٰ مقام ہوئے، امتحان دیے کیوں؟ اس دن میں نے ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی آپ کو، کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، لوگوں میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت، مجھے محبت ہوئی، مجھے محبت ہوئی، مجھے عشق ہوا، مجھے محبت ہوئی، مجھے عشق ہوا ان اور اس کے میں جانا جاؤں، مجھے عشق ہوا کہ میں جانا جاؤں.
تو پھر میں نے نور محمدی کو تخلیق کیا۔ حسن ہو تو عشق ہوتا ہے، ادھر حسن کی جہاں پر ادائیں مچلتی ہیں ادھر عشق مچلتا ہے، ادھر حسن اپنے ناز بکھیرتا ہے ادھر عشق اپنی جان لٹا دیتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھتا آگے آگ ہے، آگے تلوار ہے، آگے تیر ہے، کیونکہ حسن اتنا لازوال ہوتا ہے، اتنا باکمال ہوتا ہے کہ پھر جان کی پرواہ نہیں ہوتی، اولاد کی پرواہ نہیں ہوتی، مال کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ حسن لازوال سامنے ہوتا ہے۔ حسن جب سامنے آتا ہے عشق تڑپ اٹھتا ہے، حسن قربانی مانگتا ہے، عشق قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ عشق حسن کی اداؤں پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کے نازوں پر فریفتہ ہو جاتا ہے، پھر اپنی خبر نہیں ہوتی، دیوانگی چھا جاتی ہے، مستی چھا جاتی ہے، بے خودی چھا جاتی ہے۔ مستی ویسے ہی نہیں چاہتی، بے خودی ویسے ہی نہیں چاہتی۔ کسی مست سے پوچھ کے دیکھو، کسی ایسے سے پوچھ کے دیکھو جو اس کے حال میں گم ہو، جو اس کے حسن میں غرق ہو، اسے خبر نہیں ہوتی، دنیا کی خبر نہیں ہوتی۔ جسے اس کی خبر ہوتی ہے وہ دنیا سے بے خبر ہوتا ہے، جسے اس کی خبر ہوتی ہے جو اس کے جلووں میں غرق ہو جاتا ہے، اسے پھر کوئی جلوہ اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ جمیل، اللہ سونا ہے، اللہ پیارا ہے، اللہ سونا ہے، اللہ پیارا ہے، من کو مو لیتا ہے۔ اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، حسن والا ہے، ہر حسن اس کی عطا سے، ہر حسن اس کی خیرات سے۔ حسن یوسف بھی اسی کی عطا سے، جن کی اداؤں پر لٹنے کے لیے تیار، جن کی اداؤں پر لٹنے کے لیے تیار۔ سیدنا صدیق اکبر لٹ گئے، تجارت یاد نہ رہی، نفع یاد نہ رہا، کچھ یاد نہ رہا، نہ بچے یاد رہے، نہ مال یاد رہا، نہ تجارت یاد رہا، کچھ بھی یاد نہ رہا، فقط اور فقط حسن مصطفیٰ یاد رہا۔ حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے تقویٰ کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے ادب کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے پاس میراث مصطفیٰ ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک عشق کے امتحان دے کر آیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا، نارے نمرود سے نہ ڈرے، چھلانگ لگا دی، عشق میں کامیاب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا بھی امتحان لیا گیا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون، لشکر بھی ہے، طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سب کچھ ہے، ادھر اس کے حسن کے جلووں میں گم ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اس کے حسن کے جلووں میں گم ہے، پیچھے نہ ہٹے۔ اور دیکھیں ایسے ہی حضور تاجدار کائنات تو ساری زندگی ہی ابتلا میں گزری، ساری زندگی ہی امتحانوں میں گزری۔ یہاں پر کوئی ایک نہیں تھا، اکیلا ابو جہل اور ابو لہب نہیں تھا، مختلف میدان سجتے رہے۔ کہیں بدر کا میدان سج رہا ہے، کہیں احد کا میدان سجتا ہے، کہیں خندق کا میدان سجتا ہے، مختلف میدان سجتے ہیں۔ اور دیکھیں امام حسین کے پاس وراثت کس کی ہے؟ وراثت محمد مصطفیٰ کی۔ اور میں نے کل بتایا تھا
محمد مصطفیٰ کے پاس کہاں کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں؟ یہ سنت تو نہیں ہے نا کہ اپنے بچوں کو حالت نماز میں اوپر چڑھائیں. یہ عمل سنت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہر ایک کا بچہ حسین نہیں ہے، ہر ایک کا نواسا حسین نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا نانا محمد نہیں ہے. حسین بننے کے لیے نانا محمد ہونا چاہیے، حسین بننے کے لیے بابا علی ہونا چاہیے، حسین بننے کے لیے ماں کا فاطمہ ہونا ضروری ہے. یہ نسبتیں کسی کو ملے تو حسین بنے، یہ نسبتیں کسی کے مقدر میں آئے تو حسین بنے. یہ نسبتیں آج تک کسی کو نہ مل سکی، نہ ملے گی. فقط ایک ہستی اللہ تعالیٰ نے چنی جنہیں مقام دیا، کیونکہ عشق کے معراج پر پہنچانا تھا، عشق کے معراج پر پہنچانا تھا. آقا کے قد پر سواری اس لیے کہ کل نیزوں پر سر انور کو سوار ہونا تھا. آقا کی زبان مبارک اس لیے چوسی کہ کل کو پیاسا اس کی بارگاہ میں جانا تھا. اب دیکھیں شہادت جتنی اذیت کے ساتھ ہو، جتنے کرب میں ہو، جتنی مصیبت کے ساتھ ہو، اتنا ہی مقام زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی مقام زیادہ ہوتا ہے. امام علی مقام پانی پی کے بھی شہید ہو سکتے تھے، پانی پی کے بھی شہید ہو سکتے تھے، لیکن پیاسا شہید ہونے کا جو مقام ہے پانی پی کے شہید ہونے کا مقام نہیں ہے. اب آگے آپ اعلان کیا کرتے ہیں؟ سرکار نے کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ینفع عبد عملہ، کسی شخص کا عمل سے مراد نماز بھی ہے، عمل سے مراد روزہ بھی ہے، عمل سے مراد جہاد بھی ہے، عمل سے مراد تبلیغ دین بھی ہے. لا ینفع عبد عملہ، کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہ دے گا الا بمعرفت حقنا، ہمارے حق کی معرفت جسے نہ ہوگی، ہمارے مقام سے جو بے خبر ہوگا، جسے معرفت اہل بیت نہ ہوگی. لا ینفع عبد عملہ، اس شخص کو اس کا کوئی عمل فائدہ نہ دے گا. اس کا پتہ تب چلنا ہے جب قبر میں پوچھا جائے گا کرتے کیا رہے ہو، اور کچھ ہو نہ ہو. وَهُوَ يَوَدُّنَا، دل میں محبت اہل بیت لے کر جاؤ، دل میں محبت اہل بیت لے کر جاؤ، انشاءاللہ صبر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. یہ سب کچھ انہی کی خیرات سے ہے، انہی کی عطا سے ہے، انہی کے در سے ہے. جو ادھر سے آتا ہے ادھر دے دیتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں. بڑے نیچے قسم کے لوگ ہیں لیکن جڑے اوپر والوں سے، جڑے اوپر والوں سے. اوپر اٹھنے کے لیے خود اوپر نہیں چھلانگ لگائی جاتی، کسی بڑے سے جڑا جاتا ہے، کسی بڑے سے جڑا جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر جڑے بڑے ہو گئے، اکبر عمر فاروق جڑے بڑے ہو گئے. ہر ایک جو بھی بڑے سے جڑتا ہے بڑا ہو جاتا ہے. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا